تسبیحاں ہی محمد کی. مہربانی سے بہت شکریہ. سارے موسم ہی محمد کے. کائنات میں جو کچھ ہے نا وہ حضور کی وجہ سے. جن بندوں کو حضور کی موجودگی سمجھ میں نہیں آتی، حاضر ناظر ہونا سمجھ میں نہیں آتا، میں انہیں دوستانہ ماحول میں بتا رہا ہوں کہ اس علاقے کا دیونا نام ہے، دیونا منڈی میں یہ پنڈال لگا ہوا ہے، دریاں بچھی ہوئی ہیں، ممبر موجود ہے، بہترین میرے بھائی ساؤنڈ والے بھی ساؤنڈ چلا رہے ہیں، لائیو بھی چل رہا ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سارے مجھے حیران ہو کے سن رہے ہیں. یہ سب کیا ہے کہ آج سالانہ مجلس ہے جو بابا زیغم شاہ جی کرواتے ہیں. یہ سارے انتظام مجلس کی وجہ سے. کل اس ٹائم آ کے دیکھ لینا، نہ یہ شامیانہ ہوگا، نہ یہ دریا ہوں گی، نہ یہ انتظام ہوں گے، کیونکہ جس وجہ سے انتظام ہے نا، جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو سارے سسٹم ہی ختم ہو گئے. اللہ کرے آپ بات سمجھ جائیں. جس وجہ سے انتظام ہوتے ہیں جب وہ وجہ ختم ہو جائے انتظام ختم ہو جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے لو لاقت لما خلقت الافلاق، لو لاق لما خلقت الافلاق. حبیب اگر تو نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی. جب کائنات بنی محمد کی وجہ سے ہے، اگر محمد رہ نہیں گیا یہ کائنات برباد کیوں نہیں ہو. آپ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مسلمانوں خدا را خدا دور نکروں میں کھڑے ہو کے ہمارے بارے میں کہتے ہیں، شیعوں کو کیا پتا نبی کسے کہتے ہیں. یہ تو نبی سے واقف ہی نہیں ہے، نبی کو مانتے ہی نہیں ہے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اگر دنیا ہماری طرح نبی کو نبی مان، الزام جو بھی لگا لو کہ شیعہ نبی کو نہیں، میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، تو میری قوم کے طلبہ و طالبات کو کالجوں میں پریشان کرتا ہے کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے. شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اور بندے کہتے بھی ہیں کہ جب آپ جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، پھر علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ علی کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، میں واضح کر رہا ہوں ہم تو علی سے واقف ہی نہیں تھے، ہمیں علی کا پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں علی کا تعارف ہی نہیں تھا، ہم تو علی کو جانتے تک نہیں تھے. لیکن علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی. منزل نبی ہے، مقصد نبی ہے، حاجت روا نبی ہے، مشکل کشا نبی ہے. کیونکہ ربیع الاول میں میں سمجھتا ہوں جس چینل پہ دیکھو سرکار کی بات ہے، مسجدوں میں دیکھو، گلی محلے میں دیکھو، اور یہاں تو نبی کی بات بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کرنا ضروری ہے تاکہ زمانے کو جو ہمارے بارے میں غلط فہمیاں ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں وہ کسی حد تک کلیئر ہو جائے. اجازت تو ہے نا، بوجھ تو نہیں بن رہا. ویسے مالک زیغم شاہ جی کو زندگی دے، ذاکروں کی مجلس میں نا ذاکر ہی اچھے لگتے ہیں، مولوی صرف برکت کے لیے رکھا ہے. بہت شکریہ سر. اور میرا خیال ہے برکت لمبی بھی اچھی نہیں ہوتی کہ میں بات لمبی شروع کروں. جو میں گزارش کر رہا ہوں، جو میں اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے، بہت سارے میری دعائیں ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں اللہ جانے یہ بات کیسے بیٹھ گئی ہے. بابا جی وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور مکے میں اس لیے تشریف لائے کہ علاقہ عربوں کا تھا، حضور بھی عرب تھے، عربی ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ملک عرب میں آئے، عربی ہونے کی وجہ سے حضور ملک عرب میں تشریف لائے. اللہ نے حضور کو اس لیے بھیجا کہ حضور عربی تھے اور عربوں میں تشریف لائے.
اگر یہ حقیقت ہے کہ عربیوں کے لیے عربی نبی ہوتا ہے پھر پنجابیوں کے لیے مرزا غلام احمد ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، آپ مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں صاحب، تھوڑی زحمت فرمائیں میری بات پہ آپ دھیان دیں۔ اگر عربوں کے لیے عربی نبی بڑی معذرت کے ساتھ تو ہمارے لیے مرزا صاحب ٹھیک نہیں۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر حضور عربوں میں کیوں آئے؟ لمبی بات میں نے نہیں کرنی، حضور تشریف آوری حضور کی عربوں میں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ عربی تھے، تشریف آوری عربوں میں اس نے اس لیے کروائی کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بدماشیاں عربوں میں تھیں۔ پتہ نہیں آپ دھیان بھی دے رہے ہیں میری بات پہ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے زیادہ بدماشیاں، آپ جیئے میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری اور آپ کی احمد کا شاید نمبر 1 ہے۔ آپ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، یہ اصول ہے عبادت میں ادھر ادھر دیکھا جائے نا تو عبادت نہیں رہتی۔ آپ عبادت کے میں بسم اللہ بسم اللہ اعلان کچھ آمدہ لو جی ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اعلان تو نظم ممبر ہی کرتے ہیں۔ نجم الحسن شاہ جی کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ بابا جی بہت پیارے پڑھنے والے سید نجم الحسن بہت صاحب میرے بات خطاب فرمائیں۔ آپ ہی سوچتے ہوں گے کہ ذاکر مولوی جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کروانا چاہتا۔ ریاض رضوی نے اپنی تقریر روک دی اور جیسے ہی نجم شاہ جی آئے تقریر روکے، اعلان ناظم ممبر کرتا، رضوی صاحب نہ بھی کرتے تو اعلان تو ہونا تھا۔ میں شاہ جی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، ذاکر مولوی دوسرے کے اعلان نہیں کرتے، میں کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ نجم شاہ جی پہ احسان نہیں ہے، مسلک آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ اللہ جانے آپ سارے دھیان دے رہے ہیں۔ آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اب ہماری کچھ مولوی ٹائپ خطبہ کی مجبوری ہوتی ہے، مگر میں شاہ جی کو زیادہ زحمت نہ دیتا، لیکن آپ کی اجازت ہے، شاہ جی کی بھی اجازت سے، حضور عربوں میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ برائیاں عربوں میں تھیں۔ یہ میں نے تکلفن کا ہے کہ سب سے زیادہ بدماشیاں عربوں میں تھیں، تکلفن کا ہے، مگر نہ صرف تھی نہیں۔ زندگی میں کبھی میں نے اشعار نہیں پڑھے، اب اس لیے آج پڑھ رہا ہوں کہ جمعہ نہیں ہے۔ اور فرزدق نے جو آل محمد کا سب سے بڑا قصیدہ پڑھا تھا نا، وہ جمعہ ہی کو پڑھا تھا۔ غلط فہمیاں دور کرو، بس آ کے رہو، قبلے کعبے نہ بنو۔ قبلے کعبے آگے تھوڑے نا۔ سب سے زیادہ بدماشیاں عربوں میں، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ فطرت کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ حضور عربوں میں کیوں آئے؟ برائیاں ہی برائیاں۔ ماشاءاللہ باخبر چہرے میرے سامنے، لٹلیری مجمع، جس معاشرے میں حضور آئے وہ بے لباس ہو کے ننگے بدن، آپ مرضی کے دانشوروں سے تاریخ پوچھ لیں، آپ وہ ننگے بدن کعبے کے ارد گرد بھاگتے تھے اور سمجھتے تھے یہ ہماری عبادت ہے، یہ عبادت یہ ہے۔ اللہ جانے ان کی شرارت کیا ہو۔
ایسے معاشرے میں حضور آ گئے اصلاح معاشرہ کے لیے، ان کی برائیاں دور کرنے کے لیے۔ مشکل ترین معاشرہ حسین کے نامے کو ملا، اور نبی نے سیرت کا مقصد صرف نعرے مارنا نہیں ہوتا، سیرت کا مقصد ہے سیرت کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ رسول اللہ نے اس معاشرے میں آ کے برائی ختم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ یہ تھا کہ نفرت برائی سے کرو، برے سے نہیں۔ اگر برے سے نفرت کرو پھر اچھا کسے کرنا ہے؟ ویسے میں بڑا خوش نصیب ہوں بابا جی، بندے ستے بھی پہنے دانت بھی ہو۔ نجم شاہ جی نال بھی سوزی کوئی نہیں، سوزیوں والے ذاکروں میں تھوڑا لیٹ دیر ہے۔ آپ کے پیچھے والا بندہ ہی سدھر رہے تھے، بوٹے پھڑو یا علی مدد نہ، وہ اور پیچھا میں کہنا بھائی جی میں آپ ہی کو جگا۔ ایک بندہ کہنے لگا جی اگر کوئی ستا بندہ بیچارہ سو ہی جائے، مومن تھکا آ رہا، رضی صاحب انہیں سونے دیا کریں، اب ستا بندہ کیوں ذاکر جگاتے ہیں؟ میں نے کہا جی باقی ذاکروں سے پوچھ لینا، میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع میں سے اسی نے باہر جا کے کہنا ہے اجی شاہ اور سواد نہیں ہے یار، آنکھیں کھولو، اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے۔ مجلس میں نیند پوری کرنے یار آ جاتے ہو۔ طریقہ بابا جی نبوی یہ تھا کہ نفرت برائی سے برے سے نہیں۔ سارا مجمع پریشان، کتنا مشکل کام، نفرت برائی سے کرو جی، برے سے نفرت بھی بندہ نہ کرے۔ میری بات پر اگر یقین نہیں آ رہا تو جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے وہ نفرت بیمار سے کرتا ہے؟ بول پڑھو کو ایف آئی آر ہو رہی ہے، بیماری سے کرتا ہے، بیمار سے تو نفرت نہیں کرتا۔ اگر ڈاکٹر بیمار سے نفرت کرنے لگ جائے پھر علاج کیسے کرے گا؟ ڈاکٹر بیماری سے نفرت کرتا ہے، بیمار سے نہیں کر سکتا۔ گجرات میں رولا پڑ جائے پورے ضلع میں کہ جی امریکہ سے ڈاکٹر آگے بیٹھتے ہیں، اور سارا علاقہ بیمار لے کے وہاں گیا علاج کر، اور ایک بندہ سویرے پنڈ آ کے آکے جی شہرت بڑی سنی تھی، ڈاکٹر بہت بڑا ہے، میں نے ہاسپٹل میں جا کے کلینک پہ جا کے دیکھا ہے، یہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ اس کے سجے کھبے بیماری بیٹھے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر نے علاج کرنا ہے، سجے کھبے مریضوں کو تو بٹھانا پڑتا ہے۔ اچھا دیکھیں وقت بھی کم ہے، آپ جی بہت شکریہ بہت شکریہ، لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں نا وہ میں بیان کر دیتا ہوں، دل میں رکھ کے میں بات ممبر سے نہیں اترتا۔ سالانہ محنت ہے میرے پیر بابا جی سرکار بیگم بادشاہ جی، نعرہ حیدری لگتا ہے خدا کی قسم، مجھے اللہ رسول کی قسم، بابا جی سارے مجمع میں سے سارے مومن یا علی نہیں کہہ رہے، کچھ تو اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال آلے جو آتے اوے اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا کر، سارے جواب دیں گے آپ۔ میں نے زندگی میں کبھی نعرے اشاروں پہ زور نہیں دیا، میری خطابت آپ کے سامنے ہے، میرا علاقہ ہے، بیگانی جگہ تو ہے نہیں، میں نے کبھی ہاں ہمارے بعض خطبہ مجلس بھی خود پڑھتے ہیں، نعرے بھی خود لگواتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو کام پبلک ہے وہ پبلک کو کرنا چاہیے۔ میں نے لیکن آج میں نعرے پہ زور کیوں دے رہا ہوں؟ آپ کی وجہ سے مجھے شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ جو مومن اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہتا وہ قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے؟ اللہ زندگی دے مولانا تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل کو، جنہوں نے اپنا تبلیغی مستقبل داؤ پہ لگا دیا۔ نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا میرے، انہوں نے شاہ جی اپنا تبلیغی مستقبل داؤ پہ لگا، نہ وہ تبلیغی مجمع رہ گئے، نہ وہ قبلہ کی وہ او بھگت رہ گئے، لیکن مالک انہیں زندگی دے، انہوں نے فرض پورا کر دیے۔ ان کا سٹیٹس آپ دیکھیں، ان کے گوگل پہ جا کے دیکھیں، آپ ریسرچ کریں، ان کی تقریر موجود ہے جنہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا تھا حضرت اوروں کو کہا کرو اسے مولا علی کہا کرو، اور پھر قبلہ نے من
कुंतु मौला की हदीस रिसालत मुआब पढ़ी और हदीस रिसालत मुआब पढ़ के कि रसूल अल्लाह ने कहा था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये कहने के बाद तारिक जमील साहब ने अपने तबलीगी मजमे से पूछा था, हदीस में मोहम्मद की पढ़ रहा हूँ, आपके चेहरे क्यों उतरने लगे? तारिक जमील साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी, नजम शाह जी खुदा की कसम कोई मुस्तकबिल दांव पे नहीं लगाता। वाह वाह। अल्लाह तारिक जमील साहब मरना हर किसी ने है, मालिक आपको ढेरों साल जिंदगी दे, लेकिन आपने अपनी कब्र का इंतजाम बेहतर कर लिया। आप जिए लेकिन मरना हर की, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन आपने कब्र अपनी वसी कर ली है, कब्र आपने पंजाबी में कहते ठंडी कर ली है। ये कह के कि हजरत औरों को कहा करो, इसे मौला अली कहा करो, इसका मतलब है तारिक जमील साहब को कहीं से रूहानी इशारा मिल चुका है कि कब्र में हजरतों ने नहीं आना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जिए हुजूर, आप जिए। नफरत बुराई से, बुरे से नहीं, ये थ्योरी थी, प्रैक्टिकल हुजूर ने जिंदगी में खुद किए। और मेरा ख्याल है आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा सरकार के हवाला से, और भाइयों ने तो बहुत पढ़ा है कि एक माई बेचारी से गठरी नहीं उठाई जाती, अकीदे की बड़ी बुरी थी, मुजस्सम बुराई थी, मुशरिका थी, लेकिन हुजूर ने उसका सामान अपने कंधे पे क्यों रखा? कहते जी बेचारी से चला नहीं जा रहा। ये देवना मंडी यहाँ शाजी के घर से इस गली से बंदे ने मेन रोड तक एक बैग उठा के ले जाना, तो उसे वहीं पता नहीं चल जाता कि वहां तक मैं उठा के ले जा भी सकूंगा या नहीं। चीज उठा के चला नहीं जा रहा था, बंदा बैग सड़क तक ले जाए वो 100 दफा सोचता है। ये अरबों की माइयां अल्लाह जाने बगैर सोचे क्यों घरों से निकल पड़ती। लेकिन हुजूर ने वो, ये कहना शौक है बेटा, कहना, ये कहना आसान है कि नबी ने उस मुशरिका माई का सामान उठा लिया, ये कहना ही शौक है। मुशरिका बीबी का सामान वो उठा रहा है जिसके सदके में कायनात बनी। लेकिन मुझे अब क्योंकि तफसीलात में नहीं जाना, बड़ी जल्दी बात मैं करीब ला रहा हूं। हुजूर ने सामान जहां तक उसे पहुंचना था, सामान वहां पे रख के हुजूर पलटते। वो एजेंट थी, मुअम्मर थी, बूढ़ी औरत थी, हुजूर अभी जंग थे, हुजूर जवान थे। जब हुजूर, अब यही बारीकी अल्लाह करे आप लुत्फ ले जाए, सामान रख के, सीरत है ना रबीउल अव्वल है, सामान रख के जैसे हुजूर पलटते हैं ना, उस बीबी ने एक फिक्रा कहा, कह लगी बेटा मैं तुझे जानती तो नहीं हूं लेकिन लगते किसी अच्छे खानदान के हो। हाय हाय हाय, रात वालों अल्लाह करे आप इस बारीकी का बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तुझे जानती तो नहीं लेकिन लगते किसी अच्छे घराने के हो। ये मेरे बंदे हाथ है, किरदार ऐसा बनाओ मजहब न बताना पड़े। मैं मौलाई मजमे में बात कर रहा हूँ, मैं हुसैनी मजमे में बात कर रहा हूँ। इंतहाई अजीब सूरत हाल है यार। हम अली जो वलीउल्लाह तो पढ़े लेकिन अपने किरदार की तरफ ध्यान ही ना दे। एक बात जहन में रखना, जब तुम्हारी छत पे मौला अब्बास का अलम लग जाता है फिर तुम्हें गली मोहल्ले में बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। शाजी पूरे इलाके को पता चल जाता है ये अली वाले हैं, ये हुसैनी हैं, ये आले मोहम्मद के मुरीद हैं। छत पे अलम हो अली के बेटे का, और अल्लाह न करे घर वालों का किरदार ऐसा हो, किसी की दुकान पे कब्जा, किसी के प्लाट पे कब्जा, किसी की पैली पे कब्जा, किसी के बैंक बैलेंस पे कब्जा, और मजलिस में बैठ के सबसे ऊंची आवाज में बंदा कहे कासिमों पे अल्लाह की लानत है। लानत का दिमाग खराब है कि वो सफर करती फिरे। आप
دوسرے کو حیران ہو کے دیکھ. کردار ہی دین ہے. خدا نہ تبدیلیاں پیدا کرو, اپنی ذمہ داریاں محسوس کرو. یہ حضور کی سیرت ہے. مخالف عقیدے کی بوڑھی عورت نے یہ فکرے کہے, میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن خاندان تیرا بہت بہتر. میں شاہ جی کلہ ہی سواد لے اللہ کرے آپ شامل ہو جائیں. اللہ مہربانی سے. اب اس بی بی نے دوسرا فکر پتہ کیا تھا, کہ یہ جو سامان اٹھا کے میرا لائے ہو نا, میں غریب عورت ہوں, میں اجرت مزدوری دینے جوگی نہیں ہوں. اگر تم کہو تو میں اس اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دوں, اور سیرت بھی سنا کرو یار, تاکہ دنیا کی غلط فہمیاں دور ہو. اس بیوی نے کیا کہا کہ اجرت کے بدلے ایک نصیحت کر دوں. تو سبحان اللہ آخ دے ہو یار, آپ سے میں کہہ رہا ہوں. اچھا شروع سے یہی پرابلم ہے, بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر کے تقاضے پورے نہیں. فرنٹ پہ آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پچھلے بندے تو بول رہے ہیں اور آپ حیران ہو کے مجھے گھور رہے ہیں, میرا کوئی لین دین کا رولا دے نہیں. ہاں تو مطلب خوش ہو کے مسکرا کے بیٹھے ہیں آپ. ربی سرکار کے موسم میں اور آپ بلڈ پریشر ہائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت شکریہ. اس مشرق کا مائی نے کہا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن اچھے گھرانے کی ہو, اگر تم کہو تو اجرت کے بدلے نصیحت کر دوں. ہائے ہائے ہائے, مشرقہ حضور سے, نبیوں کے سردار سے کہہ رہی ہے میں تجھے نصیحت نہ کر دوں. اور آگے سے نبی کیا کہتے ہیں, ہاں ہاں آپ کہیں. جب شاہ جی 6 مہینے بچہ کسی درس بھیجتے ہو نا, 6 مہینے تو تھوڑی جو زیرہ زبروں دی ٹھیک ہو جائے, گھر واپس آئے, گھر میں کوئی فیملی میٹر چل رہا اور ابا اس کا اسے کچھ سمجھانے لگے تو بچہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے, اچھا انہوں سانو سمجھا ہے. حالانکہ باپ نصیحت کر رہا ہے. خلق عظیم نبی کا کردار دے. مشرقہ کہہ رہی تھی میں تجھے نصیحت نہ کر دوں. حق بندہ تھا نبی کا کہہ دیتے تو نصیحت کرے گی, میں تو خود عالمین کے لیے نصیحت کر رہا ہوں. لیکن نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے آپ کہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں. یہ میرے بندے ہاتھ ہیں. اگر آپ اپنے مذہب کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہو پھر سیرت محمد پہ عمل کرو, بزرگوں کی عزت کرو, ان کا مذہب نہ پوچھو. کیسے پیغام نہیں جاتے یار, لیکن ترویج مذہب کے لیے کچھ کرو یار. تبلیغ مذہب پریکٹیکل کرنے پڑتے ہیں. نبی کیا فرماتے ہیں آپ کہیں. بہت شکریہ. آپ کہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں. اس بی بی نے پتہ کیا کہا, لگی کیونکہ اچھے گھر کے ہو نا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے, اسی طرح اس سے بچنا. تم کیونکہ اچھے گھر کے. بہت شکریہ گجرات والوں, آپ کیا کہتے ہیں آپ. تم کیونکہ اچھے گھر کے لہذا تجھے میں نصیحت کر رہی ہوں اس جادوگر سے بچنا. پتہ نہیں اس کے پاس کیسا جادو ہے, جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اب اس بی بی کو نہیں خبر میں کس کی ہونے لگی. اچھا سر کیونکہ تشریحات کا وقت نہیں ہے, وضاحت کا وقت نہیں ہے, ویسے بھی آپ باریکیاں سمجھتے ہیں. جو میں گزارش یہ بات میں یہیں سے اب ایک ٹرن ہے, عمران خان والا ٹرن نہیں, سادہ سادہ ٹرن لے رہا ہوں. اس مکے کی مائی کے بارے میں میں نے تھوڑا ریسرچ کیا. یہ لوکل مکے کی رہنے والی تھی. لوکل سمجھتے ہو ماشاءاللہ. میں نے تینجے لگ گئے جی میں امریکی پبلک چی گلا کر ساری چپ کر. لوکل کا مطلب ہوتا ہے جو مقام ایک ہوتا ہے ہجرت کر کے کہیں سے آئے,
انہیں مہاجر کہتے ہیں. اور جو مقامی لوکل، کچھ لوگ باشندے کہتے ہیں، کچھ لوکل کہتے ہیں، کچھ مقامی. یہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سیانے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہجرت کر کے وہ تو بیچارے کہیں سے آگے بیٹھ جاتے ہیں. مقامی لوگوں کا ذہن بڑا مختلف ہوتا ہے، وہ اپنے علاقے سے بڑا واقف ہوتے ہیں، وہ علاقے کے برادریوں کے شجروں کو بڑا جانتے ہیں کہ کس کا ابا کیا تھا، کس کا دادا کیا تھا. مقامی لوگوں کو بڑا پتا ہوتا ہے. یہ مکے کی جو یہ مائی ہے نا، یہ بھی مقامی تھی. جب اس نے کہا نا بیٹا اس جادوگر سے بچنا، محمد اب یہ لطف والا پوائنٹ آ گیا. نبی فرماتے ہیں اس جادوگر کو جانتی ہو؟ وہ مائی کہتی ہے ہاں ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ سردار ہے نا ابو طالب. آپ زندہ و سلامت رہے. تیرے نبی کا قبیلہ بلند جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے. تمہارے نبی کا قبیلہ اپنے دور کا سردار. مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہے نا، یہ پنجاب کے اس زمانے میں سی ایم وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، اور میں صوبائی امن کمیٹی کا، ان کی صوبائی کمیٹی کا میں ممبر تھا، ایز اے رکن میں اس میں بیٹھتا تھا اجلاس میں، اور اس میں دوسرے مذاہب کے علماء بھی بیٹھتے تھے. جب چائے کی بریک ہوئی نا، تو میرے ساتھ والی چیئر مہمانوں کے آگے وہ چھوٹی چھوٹی ٹیبلوں پہ تختیاں ہوتی ہیں، اس پہ نام لکھے ہوتے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ والے مولانا میٹنگ کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا، میرا نام ہی پڑھے جا رہے تھے آہستہ آہستہ، سید ریاض حسین رزوی سید. جب بریک ہوئی نا چائے فوراً کہتے ہیں ریاض رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. اب ذرا ان کا لہجہ دیکھ، پتہ کیا کہتے ہیں؟ رضوی صاحب چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. یہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے انہی کے لہجے میں کہا، میں نے کہا قبلہ چائے کی بریک ہے، بحث کا وقت نہیں. رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا؟ بہت شکریہ. وقت بالکل تمام ہو رہا، 20 منٹ ہو گئے، میں 4-5 منٹ میں اور لے رہا ہوں. مصاحب کی تو فرصت ہی نہیں ہے، اور پھر اتنا بڑا نام مصاحب کے حوالے سے جب ممبر پہ موجود ہے تو مجھے گفتگو اب کلوز کرنی. میں نے کہا جی حضور کے نکاح کے بارے. اچھا مئی جون کا مہینہ تھا، شاید گرمی تھی باہر، لیکن جب گورنمنٹ کی میٹنگیں ہوں تو اندر ٹھنڈ لگ رہی تھی، ٹھنڈا ماحول. لیکن جب میں نے کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ قبلہ کا بلڈ پریشر آ گیا، غصہ. اور جب بندے کا بی پی آئی ہو جاتا ہے نا، پھر لفظ بھی ساتھ نہیں دیتے. اکھڑے اکھڑے لہجے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ ایک تو شیعوں نے جان کھا لی ہے نکاح کے بارے میں. ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں، پتہ نہیں تم کس شادی کو اٹھائے پھر رہے ہو، کس نکاح کی بات. میں نے کہا سرکار میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ پریشان نہیں ہوتے، بولا شادیاں. بہت شکریہ، گفتگو تمام کر رہا ہوں. یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، تیرے نبی کے خاندان کے لوگ. گفتگو کا اللہ کرے آپ مزہ لے جائے. مالک درجات عالیہ بلند فرمائے میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل محمد. میں قبلہ مرحوم کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں. مبلغ اعظم سے مولوی نے کہا مولوی اسماعیل تو شیعوں کا بڑا وکیل بنا پھرتا. مبلغ اعظم کو بی بی کا فخر کرم تھا. اعتراض کرنے والے کا اعتراض ختم نہیں ہوتا تھا، قبلہ جواب دے دیتے. کہنے لگا مولوی اسماعیل تو شیعوں کا وکیل بنا پھرتا ہے، ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا. اسی لہجے میں قبلہ نے کہا مولوی جی نہیں پڑھے ہو نا، انہوں نے ٹائم ہی نہیں سی لگا، وہ کلمہ پڑھو دے پھرتے سے. کیا کہتے ہیں آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. لہذا متوجہ ہیں سرکارہ، میں پھر کہہ رہا ہوں تمہارے نبی کے آباء و اجداد اپنے دور کے سردار لوگ تھے. تمہارے نبی کے آباء و اجداد، تمہارے نبی کے باپ دادا ڈیرے دار لوگ تھے.
ڈیرے داری گجرات میں نہیں سمجھی جانی تو وزیرستان میں سمجھی جانی ہے. یہ گل ہے اس سے زیادہ نہیں. گجرات والے ڈیرہ داری نہیں سمجھ رہے یار. ڈیرے دار جو بندے ہوتے ہیں نا وہ بغیر اطلاع کے مہمان سنبھالتے ہیں. آدھے عرب کے فیصلے تیرے نبی کے دادا کے ڈیرے پہ ہوتے تھے. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا, بہت کم باتیں کی جاتی ہیں, لیکن عرب کی ہسٹری کہتی ہے تیرے نبی کے دادا عبد المطلب نے جو پنچایتوں میں فیصلے کیے وہی بعد میں اسلام بنتا گیا. ہائے 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 کیا کہنے گجرات کے مجمع ذہنی طور پہ جا کے. اگر کوئی سننے والا کل یہ کہے کہ جناب وہ دیونا منڈی والی زینب شاہ جی کے ہاں جو مجلس ہوتی ہے اس میں ریاض رضوی نے ایک بات کی, مجمع نے بازو کھڑے کر کے داد دی, لیکن کسی شیعہ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جی نبی کے دادا کے فیصلے بعد میں اسلام کیسے بنے. نبی کے دادا جب دنیا سے گئے, نبی کی حیات مبارکہ کل حضور 8 سال کے تھے. جب حضور 40 سال کے ہوئے تو وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اعلان اسلام تب ہوا جب حضور 40 سال کے تھے. دادا حضور کے چلے گئے جب حضور 8 سال کے تھے, تو 32 سال پہلے عبد المطلب کے فیصلے اسلام کیا. اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی نا تو اپنی مرضی کے پروفیسروں سے پوچھنا یہ طواف کعبہ کے ساتھ چکر کس نے مقرر کیا. تمہارے نبی کے دادا کے فیصلے, تمہارے نبی کے دادا کے فیصلے تھے. لیکن بڑے آرام سے بچوں کو پڑھاتے تھے. حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا, نہ حضور کی ماں مسلمان تھی. کیا کہنے تیری سیرت پڑھنے لگے. نہ باپ مسلمان تھا, نہ دادا مسلمان تھا, نہ چاچے پہ ذرا زیادہ زور دیا جاتا. حضور کے خاندان میں اسلام ہی نہیں تھا. وہ تو اللہ کا کرم ہو گیا, اور اللہ نے 40 سال کے بعد ہماری سرکار کو نبی بنا دی. اس میں سرکار کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہاں ہے آپ یار, یکدم ہی چپ کر جاتے ہیں. نبی کے جی خاندان میں اللہ درجات عالیہ نجم شاہ جی بلند فرمائے. میری ایک روٹین ہے کہ میں جب بزرگ علماء کی کوئی بات کروں یا کسی بزرگ ذاکر کی بات کروں, میں ان کا نام لے کے بات کروں. ہمارے ممبر پہ یہ رواج اب ختم ہوتا جا رہا ہے. میرے نئی نسل کے ذاکرین سے اپیل ہے, خطبات سے اپیل. ایک تو یہ ہے کہ مطلب نا میں نے بات ابھی آپ سے کی, مبلغ آدم قبلہ کی, اپنے استاد کا میں نے نام لیا. حدیث میں اشارے ثواب بھی تو ہے. لیکن اب جو رواج ہمارے ممبر پہ آ گیا, پتہ ہے ممبر پہ آ گیا کیا استاد اور فرمایا, اور مر جاؤ استاد اور کا نام کوئی نہیں. اساتذہ کا نام لیا کرو یار. کل آپ اگر آج کسی کا نام لے رہے کل کوئی آپ کا بھی لے گا. حالانکہ میں خود ہی شاگردوں والا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں استاد. تو میں اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن آدھے مجمع زیادی صاحب کا یہی محنت ہے. برے صغیر میں ان جیسا خطیب ابھی تک دوبارہ نہیں آ سکتا. کیا قبلہ باریک باتیں کرتے. ایک بات جلدی بات ذہن میں آ گئی ہے, میں بات تو اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن تاکہ یہ بچوں تک باتیں پہنچ جائیں. بزرگ علماء کی باتیں آپ کو کتابوں میں لٹریچر میں کم ملتی ہیں, کبھی کبھی سنانے کا موقع ملے تو سماعت فرمایا کریں. کربلا گامے شاہ میں شیعہ سنیوں کے اتحاد کا جلسہ تھا. اہل سنت کی طرف سے عطا اللہ بخاری, ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے سید عطا اللہ بخاری, ان کی تقریر تھی. اور شیعوں کی طرف سے زیدی صاحب قبلہ کا کربلا گامے شاہ میں خطاب تھا. عطا اللہ بخاری نے کمال چالاکی کا مظاہرہ کیا اور اتحاد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم شیعہ سنی سب ایک ہیں, بھائی ہیں, کوئی باغ فدق نہیں تھا. یہ ہمیں لڑانے کے لیے کہانیاں بیان کر دی گئی ہیں اور واقعات بنا دیے گئے ہیں. جیسے آپ چھپ ہیں گامے شاہ کا مجمع بھی چھپتا کہ مہمان اب بول رہے ہیں تو اب اسے کیا کہیں. بابا جی اس نے کو 2-3 دفعہ یہ باغ فدق نہیں تھا, باغ فدق نہیں. خیر ان کی تقریر فرصت نہیں ہے نا, تقریر ان کی ختم ہو گئی. زیدی صاحب قبلہ ممبر پہ, زیدی صاحب کا جو لہجہ اگر بزرگوں کے ذہن میں بڑا دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے, ممبر پہ آ کے نا بڑے پیار سے کہتے میں ابھی پہنچا ہوں, عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے. میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں تھا, وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق تھا.
اللہ کرے سوتے جاگتے سارے متوجہ ہو جاؤ. جیسا فکرہ ایک ہی ہے, ایک لفظ میں مطلب موسم کلیئر کر دیا. کہنے لگے یہ بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں ہے. وہ بخاری, اللہ کرے اگلا سوال آپ لے جائیں, وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق ہے. جیسا آپ نے کہا فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. کیا کہنے مہربانی بات, 2-4 منٹ رہ گئے. تو رہجی صاحب کی بات یہ ضمن ذہن میں آ گئی. جو بات میں کرنے لگا تھا نا میری جان, بات جو میں کرنے لگا تھا وہ کر کہ رسول اللہ کے والدین باز اللہ مومن نہیں ہے جی بس جی. اور آپ کو یاد ہوگا یار, آپ سارے حیران ہو رہے. ایک زمانے میں آپ سنتے تھے کہ علماء کرام مسجدوں میں جمعے میں اور وڈی سر کی جدوں سپیکر کھلنے سے پتہ کیا کہتے تھے, حضور رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخش دے. اللہ نے کہا حبیب آپشن ہے. کیا کہنے حبیب آپشن دو میں سے یا والدین بخش والے. آپ نے سنا ہے نا یار, آپ چپ ہو رہے ہیں. یا والدین بخش والے یا امت بخش. اس وقت پھر وجد آ جاتا تھا مولانا کو. پھر پتہ کیا کہتے تھے, حضور نے کہا ماں پہ رہن دے امتی امتی امتی. اللہ میری امت کو بخشنا, میری امت کو. میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا, اللہ کرے فرنٹ والے بھی بول جائیں. مسلمانوں کدھر جا رہے ہو یار. تو سید صاحب کا لفظ میں جو کہنا چاہ رہا تھا, میں پنڈ میں بات کر رہا ہوں, دیونا منڈی کوئی کیپیٹل نہیں. ویسے چودھریاں میں 2 سال لب گئے نا تے اونا دیونے نو ضلع کر دے تے گجرات نو صوبہ بنا دے. یہ آپ کے چودھری واحد چودھری ہیں جنہ دیا ٹوٹیاں ہڈیاں بایوڈین نال جڑ جاتے ہیں. آپ چیئے میں بات کر دیتا ہوں, بھگتنا تو بات کی بات ہے. متوجہ ہے, بس بات ختم کر. تو اس حوالے سے میں باتیں بہت سی دل میں رکھے پھر رہا ہوں, خدا کی قسم. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے. میں نے اس بات پہ بحث بھی نہیں کرنی, لیکن میرے بندے آتے ہیں. میں ان کی بات اب میں نہیں کر رہا, میں بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں. میں بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں. ووٹ آپ نے جس کو دینے ہیں یہ آپ کی من مرضی ہے. میں سید ہوں, اولاد رسول ہوں, میں اتمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں, سیاسی لیڈر اسے پسند کرو جس لیڈر کو حسین اچھا لگتا. رسول کی بات. آپ چاہیے مالک آپ کو ہمیشہ صحت والی زندگی دو. لیکن بات مجھے اب روکنا ہے, یہیں پہ مجھے بات ختم کرنا ہے. جی نبی کے والدین ماشاءاللہ مسلمان نہیں. جیسا کا لفظ جیسا فرماتا ہے جدو میں بیٹھے ہوں نا اپنے دارے یا پنڈا چ تے پھر پتہ ہے لہجہ اپنے ماں پیو دے بارے کی ہوندا. اللہ بخشے اپے اوراں نوں چنگی مجھ کھولن دی عادت سی. اللہ بخشے پتر تو جرمنی دا رہندا ہے, پنجابی سمجھ نہیں آ رہی. تو یار اگر فرنٹ پہ بیٹھتے ہو تو خدا کے لیے گولا دکھ ہوتا ہے. اللہ جانے میں کو مہربانی تشریف رکھیں. جب اپنے پیو دادی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے شکا چل رہے ڈیرے. اللہ بخشے میاں اور چنگی مجھ کھولن دی. پیو مچھاں کھول دے تو پھر بھی کوشش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. انہیں سواد میں ہی لے آ جائے. وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. آپ ہی سمجھ لیا کرو.
اپنے چوراں دی بھی گل تے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہوگا تو بخشے گا نا. اپنے چوروں کی بات بھی اللہ بخشے. میوراں نو چنگیاں مچھاں کھولن دی بڑی عادت سی تے اگوں پتہ کی آخر ایک رات ایک ڈیرے تو مجھ کھولن گئے تو ڈیرے والے بے ایمان جاگتے پے. آپ نے مسکرا کے بات کو نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا. ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ مالکوں کے ایمان پہ حملہ کرتے ہیں، اپنے چوروں کو بھی اللہ بخشے کہہ کے گزر جاتے ہیں. واہ 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 واہ، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. واہ واہ واہ. گفتگو میں تمام کر رہا ہوں. آخری فکر ہے، اگر تجھے نبی کے آباء و اجداد کا علم نہیں ہے تو اپنی نمازوں کو بدلو. واہ 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 واہ. یہ سلام پھیرنے سے پہلے جو درود ابراہیمی پڑھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل آخری بات میں کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. جو بھائی پڑھتے ہیں میں سرکاری درود پڑھنے لگا. وعلی آلہ محمد. مالک آپ کو صحت دے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید. میری مسلمانوں سے اپیل ہے، بیٹا ریگولر نمازی ہو. اپنے مولوی کہوں تو روٹ جاتے ہیں، اپنے پروفیسروں سے پوچھو پھر مطمئن رہتے کہ یہ نماز والے آل محمد کون ہے، آل ابراہیم کون. اگر وہ نہیں بتاتے میں اس مجلس میں بتا رہا ہوں. آل محمد حضور کی اولاد کو کہتے ہیں اور آل ابراہیم حضور کے باپ دادا کو کہتے ہیں. تیرے نبی کے آباء و اجداد آل ابراہیم ہے. حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے. حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے. حضرت عبدالمطلب نبی کے دادا آل ابراہیم ہے. حضرت ہاشم نبی کے پردادا آل ابراہیم ہے. یہی تو مسلمانوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے ہیں. شکریہ. نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا؟ نبی کے دادا کا مذہب کیا تھا؟ اور جاؤ اپنی مرضی کے دانشوروں کو اکٹھا کر کے پوچھو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا تھا. لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں، وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے؟ آؤ مجلسوں میں ہم بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل سے کدار سے حمل سے بن سے ہمشی سے عدنان سے معاد سے نزار سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبدالمطلب. جب یہ نورانی سلسلہ حضرت عبدالمطلب تکا گیا فقسم اللہ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا. اسی کے ساتھ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. سپردم بخدا.